اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو جاری ہے مثال میں اعلال کے حوالے سے کہ جب حرف علت فاعل فعل میں پایا جائے تو کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں 3 تبدیلیوں کا ذکر کیا اور آج کے درس میں ہم چند اور تبدیلیاں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی تبدیلی جو ہم آج کے درس میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ مثال واوی میں، یعنی اگر فاعل فعل میں واو ہو، مثال واوی ہو، اور اگر وہ ساکن ہو، مثال واوی میں واو اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ آ جائے، اس سے پہلے والا حرف مکسور ہو، اس پہ کسرہ ہو، اس پہ زیر ہو، تو واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے قاعدہ بھی ہے کہ واو ساکن بعد کسرہ یا شود۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ اوجاد، اوجاد، یہ اوجاد اصل میں تھا واجادہ سے، واجادہ سے تھا ماضی، ہم نے اس کو بنایا باب افعال، بن گیا ہمارے پاس اوجادہ یوجدو، اور مصدر کیا بنا باب افعال کا؟ اوجاد۔ کیا بنا؟ اوجاد۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ مثال واوی ہے، یہاں پہ واو ساکن ہے اور کسرہ کے بعد ہے، حمزہ کے بعد ہے اور حمزہ پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ تو اس واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ ایجادن، ایجادن۔ تو جو ہم اردو میں کلمہ ایجاد استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی یہ عربی کلمہ ہے، مثال واوی ہے، اس میں واو کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے، ایجادن۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے، وجلا، وجلا یوجلو، اس سے امر حاضر آتا ہے ایوجل۔ کیا آتا ہے؟ ایوجل۔ یا ملاحظہ کیجئے، یہاں پہ ہمارے پاس مثال واوی ہے، اس میں واو ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس پہ کسرہ ہے، تو یہاں پہ واو ساکن کسرہ کے بعد آ رہی ہے، تو اس واو ساکن کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ ایجل۔ ایجل پڑھیں گے، اس کو ایجل پڑھیں گے۔ ایک اور مثال ملاحظہ کیجئے، واصلہ ہمارے پاس ہے کلمہ، واصلہ، اس سے باب استفعال بنانا چاہیں، جیسے آپ غافرہ سے بناتے ہیں، غافرہ سے باب استفعال کیسے بناتے ہیں؟ استغفرہ، ٹھیک ہے، استغفرہ، یستغفر استغفار۔ اس طرح واصلہ سے بنائیں گے استوصلہ، استوصل، یستوصل۔ مصدر بنے گا استوصال، استوصالا، استفعال کے وزن پہ، استفعال کے وزن پہ، باب استفعال کا یہ مصدر بنے گا استوصالا۔ یہاں ملاحظہ کیجئے، یہاں ہمارے پاس ہے واو، واصلہ سے ہمارے پاس یہ واو ہے، مثال واوی ہے، اس سے پہلے کلمہ ہے، اس سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس تا۔ کیا ہے؟ تا۔ تا کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے،
تو یہاں پہ واو ساکن کسرہ کے بعد آ رہی ہے، تو اس واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ استیصالاً. کیا پڑھیں گے؟ استیصالاً. ہم پڑھیں گے استیصالاً. استیصالاً پڑھیں گے اس کو، تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے. اس طرح ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے. ہمارے پاس کلمہ ہے میوزان. یہ تھا وازانہ یا زینوں سے. میوزان بر وزن مفعال، تولنے کا آلہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس واو ہے، یہ مثال واوی ہے. اس سے پہلے میم ہے جس پہ کسرہ ہے. اس سے پہلے میم ہے جس پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو واو ساکن ہے، اس سے پہلے میم ہے جس پہ کسرہ ہے، تو اس واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے اور کیا بن جائے گا؟ میزان. 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 میزان کہتے ہیں ترازو کو، وزن کرنے کا آلہ. تو یہاں پہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گی. تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر مثال واوی میں واو ساکن ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا. ابھی اگلے قاعدے کی طرف آ جائیں. اگلا قاعدہ آئے گا مثال یائی میں. مثال یائی میں کیا ہوتی ہے؟ یا ہوتی ہے. تو مثال یائی میں اگر یا ہو ساکن اور یا سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے ضمہ ہو، تو اس یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے. ذرا متوجہ ہوں مثال کی طرف. ہمارے پاس ہے مثال مویسرن. مویسرن یہ تھا باب مفاعل، باب افعال سے ایسارہ یوسرو. اس سے اس میں فاعل بنا مفعل کے وزن پر، مفعل کے وزن پہ. موئی سرن. یہاں پہ یہ مثال یائی ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ میم. اس پہ کیا ہے؟ پیش ہے، ضمہ ہے. تو اس یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ موسرن. موسرن. موسرن پڑھیں گے اس کو. اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے یقینو. یقینو یقینا، یقین سے ہمارے پاس ہے، ہم نے باب افعال بنایا ایقانا. یا ہے تو یقینو کیا بنا؟ یقینو. یہاں پہ ہمارے پاس مثال یائی ہے، اس میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے کلمہ پہ پیش ہے. یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. تو اس یا کو ہم واو میں تبدیل کر دیں، کیا بن جائے گا؟ یوقینو. یوقینو. تو یا ساکن بعد ضمہ واو شود. اگر یا ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، ضمہ ہو، تو اس یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے. تو پس پہلا قاعدہ کیا ہوا؟ اگر واو ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، کسرہ ہے، تو واو یا میں تبدیل ہو جائے گی. اور دوسرا قاعدہ یہ ہوا اگر یا ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، ضمہ ہے، تو یہ یا واو میں تبدیل ہو جائے گی. تو پس اگر واو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تو واو یا میں تبدیل ہوگی. اگر یا ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، ضمہ ہو، تو یہ یا واو میں تبدیل ہوگی. ابھی اگلا قاعدہ ملاحظہ کیجئے.
اگلی تبدیلی جو مثال میں ہوتی ہے، یہ والی تبدیلی عمومی ہے، چاہے مثال واوی ہو یا مثال یائی ہو، ہر حال میں یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اگر ہم مثال سے باب افتعال بنانا چاہیں تو جو واو ہوگی یا یا ہوگی اس کو ہم تا میں تبدیل کر دیں گے اور تا کا تا میں ادغام کر دیں گے۔ ذرا یہ مثال کس سے ملاحظہ کیجئے گا، ہمارے پاس ہے واصالہ، اس سے ہم نے چاہا کہ ہم بنائیں باب افتعال۔ باب افتعال کیسے بنے گا؟ ایو تاصالہ، ایو تاصالہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہوگا، ہم واو کو تا میں تبدیل کر دیں گے، ایت تاصالہ، ایت تاصالہ، اور پھر اس کا تا کا تا میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا اتصالہ، اتصالہ، بن جائے گا اتصالہ۔ اس کی ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے یہ مثال واوی کی مثال ہوگی، ایک مثال ہم مثال یائی سے دیتے ہیں، یا سارا، اس سے ہم نے چاہا کہ ہم کیا بنائیں، باب افتعال بنائیں، کیا بنے گا؟ ایتا سارا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس یا کو تا میں تبدیل کر دیں گے، بن جائے گا ایت تسارا، بن جائے گا ایت تسارا، تو پھر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو بن جائے گا اتصارا، اتصارا۔ تو اس آخری قاعدے کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے اگر مثال سے باب افتعال بنانا ہو، چاہے مثال واوی ہو یا چاہے مثال یائی ہو، آپ جب باب افتعال بنائیں گے تو واو اور یا کو تا میں تبدیل کر دیں گے اور تا کا تا میں ادغام کر دیں گے۔ یہ قاعدہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اب آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف۔ تطبیق عبارت، مثال واوی میں اگر ساکن واو سے پہلے والا حرف مکسور ہو، یعنی اس پہ کسرہ ہو، اس پہ زیر ہو، تو وہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے ایوجاد سے، ایوجل سے، استوصال، میوزان سے کیا بنے گا؟ ایوجاد سے ایجاد، ایوجل سے ایجل، استوصال سے استیصال، اور میوزان سے میوزان بن جائے گا۔ اگلا قاعدہ، مثال یائی میں اگر ساکن یا سے پہلے والا حرف مضموم ہو، یعنی کیا مطلب، اس پہ ضمہ ہو، اس پہ پیش ہو، تو اسے واو میں بدل دیا جائے گا۔ جیسے موئی سر سے کیا بن جائے گا؟ موسرن۔ یوقینو سے، یہاں پہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یا کو واو میں تبدیل کر دیں گے اور بن جائے گا یوقینو۔ آگے آ جائیے اس چھٹے قاعدے کی طرف، اگر فعل مثال چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، توجہ کیجیے گا، چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، کو باب افتعال میں لے جائیں تو اس باب کے تمام صیغوں میں حرف علت تا میں بدل جائے گا، اور اس تا کو باب افتعال کی تا میں ادغام کر دیں گے۔ جیسے اتصالہ، اتصارا، جو اصل میں کیا تھا؟ اوتصالہ، اوتصالہ واصالہ سے بنایا گیا تھا، اور اتصارا اصل میں تھا ایتصارا، جو بنایا گیا تھا یاسارا سے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو واو اور یا کو تا میں چینج کر کے تا کا تا میں ادغام کر دیں گے۔ یہاں پہ بھی یہ مثال کی گردانوں کے چند نمونے پیش کر رہے ہیں، ذرا آپ ملاحظہ کیجئے۔ یہ وعدہ سے انہوں نے گردان کی ہے ماضی کی، یہ چارٹ میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، وعدہ وعدہ، یہ بالکل سمپل ہے۔ ماضی مجہول کی بھی کی ہوئی ہے۔ مضارع معلوم، مضارع مجہول کی، امر حاضر کی، مضارع مجزوم کی بھی، اور نیچے اس میں فاعل مفعول کی بھی گردان کی ہوئی ہے۔ آپ اس کو کتاب میں دیکھ کے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ان کا سمپل طریقہ ہے، جیسے ہم نے صحیح کی گردانیں سیکھیں اسی طرح ہیں یہ موسٹلی یہ گردانیں۔ آگے یاسارا سے بھی ساری گردان کی ہوئی ہے، آپ سارا یہ چارٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بس ایک چیز ہے کہ جو یاسارا ہے یہ فعل لازم ہے، تو جب اس کا فعل مجہول بنائیں گے تو اسے حرف جر کے ذریعے بنائیں گے، حرف جر کے ذریعے۔
اور اس کو ہم نے پیچھے تفصیلاً بیان کیا. یہاں پہ یسر بہ، یسر بہما، یسر بہم، یسر بہا، یسر بہما، یسر بہن، یسر بک، یسر بکما، یسر بکم، یسر بکی، یسر بکما، یسر بکن، یسر بی، یسر بنا. یہاں پہ تبدیلی کیا ہوگی؟ ضمیروں میں ہوگی، فعل ویسے کا ویسے رہے گا. یہ ہم نے جو لازم کو متعدی بنانے کے جو طریقے بیان کیے تھے وہاں پہ اس چیز کو ہم نے تفصیل سے پچھلے دروس میں بیان کیا. تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ مثال میں 6 قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ہم نے آج اور پچھلے درس میں بیان کی. تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے درس میں ہم انشاءاللہ مشق کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.